بہت بڑے بزرگ ہیں. کون ہے؟ شیخ عبدالرحمن تفسونجی ہیں. وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور جا کر کے مریدوں میں بیٹھ گئے. اب ان کا بیان چل رہا تھا شیخ عبدالرحمن کا. گوہر لٹا رہے تھے, سنتے رہے آگئے جذبات میں. اچھا شاگردوں میں نا استاد جب بات کرتا ہے یا مریدوں میں تو پھر زیادہ لب و لہجے والی بات نہیں ہوتی, ایک دم کچھ بھی چھوٹی بڑی باتیں بولتا ہے. بولے کیا سمجھتے ہو تمہارا جو پیر ہے نا, پیر یہ ایسا ہے جیسے پرندوں میں باز. تم کسی چھوٹے موٹے پیر کے مرید نہیں ہو. تمہارا پیر جو ہے وہ ولیوں کا سردار ہے, ولیوں کا سردار. یہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا رونگٹا کھڑا ہونے لگا کہ ولیوں کا سردار تو میرے بڑے پیر ہیں. پرندوں میں جیسے باز شہاب بڑے پیر کو کہا گیا وہ ہے, یہ کیوں اتنا بڑا چڑھ کے بول رہے ہیں. اب وہ کہتے جا رہے, ان سے رکا نہیں گیا. یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے چادر اتار کے بولے تم ولیوں کے سردار ہو, اگر باز ہو تو چادر اتار کے پھینک دی. بولے آؤ کشتی لڑو. یہ مرید کھڑا ہو گیا, بولے آ جاؤ پھر میدان میں کو. جب اتنا کہا ابھی دو ہاتھ دیکھ لے, سردار اور ولیوں کو تو آ جاؤ. اب ان کے اتنے مرید اگر چپٹ جاتے تو بوٹی بوٹی نہیں آتا. کئی مرید کھڑے ہو, کیا کہہ رہے تم پتہ نہیں یہ کون ہے ہمارے, ہوش میں بولو. جب اتنا کہا تو انہوں نے کہا ٹھہرو, رک جاؤ. شیخ عبدالرحمن نے کہا ٹھہر جاؤ سب لوگ, یہ کسی چھوٹے پیر کا مرید نہیں ہے. اس کے بال کھڑے ہو گئے, سینے پہ جو بال تھے, کیونکہ یہاں اوپر جو چادر اوڑھتے تھے ایک باندھتے تھے, وہ چادر اتار کے پھینک دی تو بال دکھنے لگے. بولے اس کے بال کھڑے ہو گئے اور ہر بال اس کا منور ہو چکا ہے, ہر بال اس کا روشن ہو چکا ہے. کہا کس کے مرید ہو؟ کہا کشتی لڑو بعد میں بتاؤں گا. کہا کشتی نہیں ہے تو مجھے پتا چل گیا کہ تم کوئی نہ کوئی پیر, بہت بڑے پیر کے مرید ہو. وہ بولے شیخ عبد القادر جیلانی بڑا پیر کا مرید ہوں, اور میرے پیر ہے باس, میرے پیر ہے پیروں کے پیر, میرے پیر ہے میروں کے میر. اگر تم ہی ہو تو ان کے مرید کی ٹکر پہ آ جاؤ. شیخ عبدالرحمن بولے اچھا باز کے بارے میں جانتے ہو؟ باز ڈاکٹر اقبال کی تو آدھی شاعری اسی پہ ہی گزر گئی. اگر ڈھونڈو گے تلاشو گے تو ہے نہیں. وہ شعر کیا, اگر تو شاہین ہے تو بسیرا کر پہاڑوں میں, ہے نہیں وہ شعر. انہوں نے یہ عقاب اسی کو بولتے ہیں جو کہا ہے, سمجھ میں آ رہی. باز کے اندر کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں, تم نے دیکھا ہو. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ اڑان بھرتا ہے سارے پرندوں سے اوپر اڑتا ہے, باز نیچے کبھی نہیں اڑتا ہے. کہاں اڑتا ہے؟ سب سے اوپر. ایک اس کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے جتنا اوپر اڑے نا اتنے ہی اپنی شکار پہ نظر رکھتا ہے, اپنے حملے سے نہیں ہٹتا ہے. تیسری یہ ہے کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا ہے. بہت ساری ایسی خاصیت ہے. وہ بڑے پیر کو یہ خطاب ملا, اس نے کہا اچھا تمہارے پیر صاحب اتنے بڑے, کہا چادر تو اوڑھ لو. کہا چادر اوڑھ لو. تو وہ کہنے لگا میں عبد القادر جیلانی قادری ہوں, بڑے پیر کا مرید ہوں, پھینکی ہوئی کوئی چیز دوبارہ اٹھاتا نہیں. کہا جسم تو تمہارا کھلا ہوا, گھر تک بہت سارے کلومیٹر, وہیں سے بی بی کو آواز دی, کہا میری وہ والی چادر دے دو. تمہارے موبائل فیل ہو جاتے ہیں, اللہ والے کی آواز فیل نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے ہاتھ بڑھایا, بی بی بھی اللہ کی ولیہ تھی, انہوں نے ادھر سے چادر دی, بہت سارے کلومیٹر وہ گھر پہ, یہاں چادر آ گئی, دوسری چادر اوڑھ لی. سارے لوگ دیکھ رہے, شیخ عبدالرحمن تفسونجی بھی دیکھ رہے
تفسونج کے سارے ان کے مرید بھی دیکھ رہے. وہ کہنے لگے سنو ہمارا آنا جانا رسول اللہ کی بارگاہ میں، ولیوں کا آنا جانا بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں، مگر کبھی وہاں پر عبد القادر جیلانی کو دیکھا نہیں. اگر تمہارے پیر اتنے بڑے ہیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہیں ہے؟ کہا میں مریدوں کو بھیجتا ہوں تمہارے پیر سے یہ بات پوچھواتا ہوں. ادھر بڑے پیر اپنے مریدوں میں بتانے لگے یہ بات کہ میرا مرید ایسے ایسے ہو گیا معاملہ. اتنی دور جب وہ وہاں سے وہاں سن سکتے ہیں تو تمہاری نہیں سن سکتے ہیں کیا؟ بولو. بیماریوں سے آفتوں سے بچاؤ کے لیے اللہ والوں کا سہارا لیا کرو. کسی کی اولاد نہ ہو ایسی محفل. یار کتنے میں نے ان بچوں کے بھی چہرے بھی نہیں دیکھے سنبھال کے، کتنے مبارک ہیں یار وہ جو غوث پاک کی محفل سجاتے. اور الحمدللہ آپ نے سب نے ساتھ دیا. کیا تمہیں اچھا لگتا یہ بچے ڈیجوں پہ ناچتے، ناچ کھیل کود اس پہ ناچتے؟ خیر اب تو وہ گاؤں سے بلائیں دور ہو گئی. ایسا تو نہیں ہے تمہارے یہاں بھی کہ اپنی کمپنیاں بھی چلتی ہوں؟ نہیں چلتی ہے نا؟ چلو خیر الحمدللہ بہت بہتر ہے. خیر نہیں چلتی ہے، چلتی ہے پہلے سے خیر ہے بہت کم لیکن ہے پھر بھی. ہاں انشاءاللہ تھوڑے بہت دنوں میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بج نہ جائے. اچھا ہاں چلو ٹھیک. ابھی اس پہ بھی ہوگی گفتگو مگر پہلے ہی بات پوری کر دوں. سوچ رہے ہو گے یار کہاں پھنسے یار؟ یہ تو نہیں سوچ رہے ہو؟ نہیں میں تمہیں پھانس رہی ہوں، تم میرے پیارے ہو، میں تمہاری. اب ادھر بڑے پیر صاحب کو پتا چل گیا میرا مرید وہاں بحث چل رہی ہے. بڑے پیر نے کہا کہ ان کے مرید آنے سے پہلے پہلے اپنے 2 مریدوں کو بھیج دیا اور جا کے پوری بات بتا دو. اور ان سے پوچھنا جب وہ یہ کہے نا، ان سے پوچھنا اور جب وہ یہ کہیں تو بتانا کہ تمہیں یہ جو امامہ ملا تھا، تمہیں جو نانا کی بارگاہ سے تحفہ ملا تھا، وہ تحفہ تمہیں کس نے دیا تھا، کس کے ہاتھوں سے ملا تھا. وہ پہنچ گئے. کہا تمہارے یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے پیر سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں. بولے ارے اتنے پہنچے ہوئے؟ کہا سب سن رہے ہیں اور ہمیں بھیجا ہے. تم یہ کہہ رہے ہو نبی کی بارگاہ میں آنا جانا نہیں ہے. کہا یہ بتاؤ تمہیں یہ جو تحفہ ملا ہے تو کس کے ہاتھوں سے ملا؟ کہا میں نے چہرہ نہیں دیکھا، گورے گورے ہاتھ، پیارے پیارے خوشبودار ہاتھ تھے. اور یہ کہا تھا کہ آل رسول ہے. تو وہ مسکرا کر کے کہنے لگے کوئی اور نہیں، وہی تو بڑے پیر عبد القادر جیلانی تھے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اللہ اللہ. بیٹا او بچو چادر والا، میرے چاند کو اتنا برف تھوڑی گر رہا کہ ایک چادر کے مارے لڑے جا رہے ہو. ایک بوڑھی عورت نا، سننے کی بات ہے بڑی پیاری حضرت، اور میں بڑے آسان کر کے بول رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. آج سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ جی آ رہی. الحمدللہ بولو. جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو. سننا چاہ رہے ہو؟ فیل تو نہیں ہو گئے؟ پکے میں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے. بہت ہوش میں ہو. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارا ذہن فری ہو جائے. اب تم سنو. آجا تم تو ہوش میں ہو ہی ہو مگر یہ میک والے اور زیادہ ہوش میں. تم تو آواز ٹھیک ہے مگر موبائل میں لگے پڑے ہیں. نہ یہ والے یہ جو یہ ہاں سب پہ نظر ہے بیٹا میری.